من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ اور یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی حق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، جن کی بھی عبادتیں کی جاتی ہے، جن کو بھی معبود سمجھا جاتا ہے، وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی عالی شان، بلند مرتبت اور سب سے بڑا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو فجر کی اس نماز میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یقینی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا بڑا فضل ہے، اور وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جانے والے فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچ کر کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں گیا تھا تو تیرا بندہ تیرے ذکر میں، تیری نماز میں مشغول تھا، اے اللہ میں چھوڑ کر کے آیا تو وہ بندہ اس وقت بھی نمازوں میں مشغول تھا۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں آپ کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 61 اور 62 61 62 یہ دو آیات تلاوت بھی کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق پچھلی آیت سے، یعنی اس سے پہلے آیت نمبر 60 جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جائے تو ظلم جس کے اوپر کیا گیا ہے اس کو یہ حق ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی وہ بدلہ لے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین۔ اگر کوئی جان مارتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان ماری جائے گی، اگر کوئی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کے بدلے میں آنکھ ہی پھوڑا جائے گا، اگر کوئی دانت توڑتا ہے تو اس کے بدلے میں دانت ہی توڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قدر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لینے کا حق ہے، اور ظلم سے زیادہ اگر کسی نے کسی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی ظلم ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اب یہ ظالم ہو جائے گا اور سامنے والا مظلوم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مدد کرنے کے اوپر ہر وقت قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم سے اگلی آیات بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تمہارے سامنے واضح کر دیا کہ جس نے اگر تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ اتنا ہی لو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اگر تم اس سے آگے بڑھو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے اور سامنے والا مظلوم ہو جائے گا۔ ان چیزوں کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات پر قدرت رکھتا ہے، پورے کائنات پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کا اگر نمونہ دیکھنا ہے تو دن اور رات کو دیکھو۔ اللہ نے دن اور رات دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اس قدر مختار کل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا کیا، دونوں کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑی ہو گئی، دن چھوٹا ہو گیا، اور رات کو دن میں داخل کیا تو دن بڑا ہو گیا اور رات چھوٹی ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ اس قدر مختار ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب تصرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ یہ معمولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جھلک ہے کہ اللہ نے دن کو بھی پیدا کیا، رات کو بھی پیدا کیا۔ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر صاحب اختیار ہے،
جو پورے کائنات پر اختیار رکھتا ہے، تو کیا وہ ظالم کے ظلم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے سکتا؟ یقینی طور پر دے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس لیے تم کو بتلا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ہستی ہے جس نے رات کو دن میں داخل کیا اور دن کو رات میں داخل کیا، وہ ان اللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے۔ ظالم اگر مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ سنتا رہتا ہے۔ اللہ تو اس قدر سنتا ہے، اللہ کے سننے کی حیثیت تو یہ ہے، اللہ کے سننے کی حیثیت کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل کالی گھٹا ٹوپ رات ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں پڑتا ہے، اس کالی اندھیری رات میں کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر پہ کالی چمٹی جو چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز کو بھی رب سنتا ہے۔ اللہ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مظلوم اس کی آہ کو اللہ سنتا ہے، ظالم کے ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو فرمایا ان اللہ سمیع، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس لیے ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ہمیشہ بچ کر کے رہنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ذالک، اور ایسا اس لیے بھی تمہارے سامنے واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں اے مکہ والوں، اے مشرکین، اے دنیا کے انسانوں، یہ باتیں اس لیے بھی تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اصل حقیقی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس طرح سے تم نے دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس طرح سے نبیوں کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس طرح سے تم نے سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس طرح سے تم نے پیروں اور فقیروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، مزار والوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اماموں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے۔ پورے کائنات پر اسی کا اختیار ہے، پورے کائنات پر اسی کا تصرف ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ظاہری اور باطنی اسباب ہیں، وسائل ہیں، کمیونیکیشن ہے، ان تمام پر اور ان تمام چیزوں سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ جب ان تمام چیزوں پر اللہ کا اختیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے یہ جو جھوٹے معبود ہیں اللہ کے اختیار اور تصرف میں کچھ بھی دخل نہیں رکھتے ہیں، اور جب ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، کچھ بھی دخل نہیں ہے، تو ان کو پکارنے والے، ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے، ان کو اپنے سامنے اپنا بگڑی بنانے والا سمجھنے والے، ان کے سامنے دعا کرنے والے، ان کو پکارنے والے، ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھانے والے یقینی طور پر غلط بھی ہیں اور غلط کار بھی ہیں۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برحق ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اسی کی عبادت کرے، اسی کے سامنے سر کو جھکائے، مانگنا ہو تو اسی سے مانگے، اپنے تمام حاجات کو اسی کے سامنے رکھے، اپنا مشکل کشا حاجت روا اور بگڑی بنانے والا اسی اللہ کو سمجھے۔ اللہ نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ نے ان تمام باتوں کو اس لیے واضح کیا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں سب باطل ہیں، غلط کار ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، اور سب سے بلند اور برتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، الکبیر، اور سب سے بڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیات ہیں جو ہماری نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیتیں ہمیں جن باتوں کی رہنمائی فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان رستوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنے زندگی کے اندر شامل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے غفور الرحیم ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔